سکتے، اور سرکار غوث پاک دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھے اور غوث اعظم اس طرح پوری دنیا کو دیکھے؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ یاد رکھے، میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کے چاہے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے، یہ مالیگاؤں ہے، ہم مسجد یا رسول اللہ مرکز اہل سنت میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں سے اسلام پورا نظر نہیں آتا، یہاں سے عائشہ نگر نظر نہیں آتا، یہاں سے ہزار کھولی نظر نہیں آتی، یہاں سے مدینہ مسجد نظر نہیں آتی، مگر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ایک بہترین انجینئر بلایا جائے اور اس کے بعد اس سے کہا جائے کہ تم مالیگاؤں کا ایک ایک گلی کوچے کا نقشہ تیار کرو۔ وہ پورے مالیگاؤں کا نقشہ تیار کر کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دے۔ اب آپ سے ہم نقشے میں پوچھیں مدینہ مسجد کہاں ہے تو آپ انگلی رکھ کر اس نقطے پہ بتا دیں گے یہ مدینہ مسجد ہے۔ عائشہ نگر کہاں ہے؟ یہ عائشہ نگر ہے۔ ہزار کھولی کہاں ہے؟ یہ ہزار کھولی ہے۔ اسلام پورا کہاں ہے؟ یہ اسلام پورا ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھے بیٹھے پورے مالیگاؤں کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ انگلی بھی رکھ رہے ہیں، یعنی پورا محلہ، پورا عائشہ نگر ایک نقطے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، پورا اسلام پورا ایک نقطے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے، پوری ہزار کھولی نقطے کی شکل میں آپ کے سامنے، آپ اس پہ انگلی بھی رکھتے ہو، اس کو دیکھتے بھی ہو، اس میں جو مسجدیں ہیں اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہو۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کے سامنے ایک نقشہ بنا کر پورے شہر کا لا کر رکھ دیا گیا، تو اب کوئی محلہ آپ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کہیں گے میں یہاں بیٹھے بیٹھے پورے مالیگاؤں کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ کون محلہ کہاں پر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دنیا کا انجینئر کوئی نقشہ بنا کر ہم جیسے معمولی انسان کے سامنے رکھ دے تو ہم ایک مسجد میں ایک نشست میں بیٹھے ہوئے پورے شہر کا مشاہدہ کرتے ہوں، وہ خالق حقیقی اگر پوری کا نقشہ غوث اعظم کے سامنے رکھ دے اور پھر وہ اس کو اس طرح دیکھیں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام کی عظمت کو سمجھو، اور اولیاء اللہ میں حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھنا، ان کا مرتبہ اولیاء اللہ کی گردنوں، ان کا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سرکار غوث پاک کے بارے میں کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سید احمد کبیر رفاعی ہے، ہم بھی ان کو مانتے، بہت مانتے ہیں، ان کا مزار اقدس مصر میں ہے اور بڑی شان والے وہ بزرگ ہیں، مگر لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تھے، تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور سلام کیا، تو قبر انور سے حضور کا ہاتھ باہر نکلا اور احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو چوما، تو سرکار غوث پاک نے بھی زیارت کی مگر انہوں نے چوما نہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہے، کیونکہ ان کے لیے ہاتھ باہر آیا اور غوث پاک کے لیے ہاتھ باہر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو گھر میں پیٹ بھر کے بلا کر کھلایا جاتا ہو، اگر دوسرے کو گھر کے باہر کھڑا رہ کر لقمہ تقسیم کیا جائے تو اس لقمہ لینے والے سے کھانے والا، دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے والا یقیناً افضل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو آ کر کھا رہا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے، اور جو در پہ کھڑے ہو کر لقمہ حاصل کر رہا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ہے۔ ارے جس کی نگاہوں سے ذات نہ چھپتی ہو اس کے لیے ہاتھ کا دیکھنا یا نہ دیکھنا اوروں کے مقابلے میں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ جو ذات دیکھتا ہو یقیناً اوروں کے لیے ہاتھ دیکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر جو ذات دیکھتا ہو اور وہ بھی کس شان سے دیکھتا ہو، حضرت سیدنا سید ضیاء الدین قادری رحمت اللہ علیہ جو سرکار غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابا جان منبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے
حالت خطاب میں آپ نے بیان روک دیا، خطاب روک دیا، اور اس کے بعد ابا جان اپنے خلیفہ اور مرید شیخ علی ابن ہیتی کے پاس آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، پیران پیر جو تمام پیروں کے پیر ہیں، ولی روشن ضمیر ہے، اولیاء کے سردار ہیں، اولیاء کے تاجدار ہیں، وہ اپنے مرید و خلیفہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی، حضرت غوث پاک منبر پر گئے اور خطاب کرنے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا یا غوث الثقلین، آخر آپ نے خطاب روک کر کے جنازہ آتا، اپنے بچوں کا جنازہ آتا تو آپ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، لوگ بڑے سے بڑے بادشاہ آتے آپ توجہ نہیں فرماتے، اور علی ابن ہیتی سو رہے تھے اور آپ ان کے آگے دست بستہ کھڑے تھے، وجہ کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں علی ابن ہیتی سے پوچھو۔ علی ابن ہیتی کہتے ہیں جیسے بیان سنتے ہوئے میری آنکھ لگی تو میری نگاہوں سے پردے اٹھ گئے، اور حالت خواب میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں علی ابن ہیتی جو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا، میں وہ آنکھیں کھول کر کے دیکھ رہا تھا، وہ جو سو کر دیکھ رہا تھا وہ میں بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب بغداد میں حضور آ کر زیارت کرا جاتے ہیں تو قبر انور سے ہاتھ نکال کر کے دست انور کی زیارت کرانا یہ کون سی بہت بڑی بات ہے سرکار غوث اعظم کے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے غوث کی شان یہ ہے، حضور سیدنا غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی سے اس طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئی کہ اور اولیاء سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ سرکار بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ جیسے اس علاقے سے گزرنے لگے تو اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ایک انڈے کی دکان ہے جہاں پر ابلے ہوئے انڈے بک رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان انڈوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش کہ یہ انڈے اگر ابلے ہوئے نہ ہوتے تو اس سے مرغی کے بچے نکل جاتے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابلے ہوئے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلنے لگے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور تعجب میں پڑ گئے۔ یاد رکھیں انڈے سے بچہ اس وقت نکلتا ہے جب وہ مرغی کے نیچے کئی دن تک رکھا جاتا ہے، یہ اس زمانے کا دستور تھا، وہ بھی کچا انڈا، اور اگر انڈے کو بھگو دیا جائے تو بھگونے کے بعد بھی جو ہے وہ انڈے سے بچہ نہیں نکلتا۔ مگر آپ میرے غوث کی کرامت دیکھیں، اگر ٹھنڈے پانی میں انڈا چلا جائے تو مرغی کے نیچے آنے کے بعد بھی اس سے بچہ نہیں نکلتا۔ گرم پانی میں آگ پر انڈے ابل رہے ہیں، ابل کر پک چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابلے ہوئے انڈوں سے مرغی کو ظاہر فرماتا ہے، مرغی کے بچے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، میرا قدم میرے جدی امجد مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پر ہے۔ انہوں نے جہاں جہاں قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا، بس ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے قدم رکھا اور میں نے قدم نہیں رکھا، وہ جگہ نبوت کی ہے، انہوں نے نبوت پر قدم رکھا اور نبوت ان کے بعد ختم ہے، میں نے نبوت کے سوا ہر جگہ قدم رکھا، ہر جگہ پہنچا۔ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت معراج پر جا رہے تھے تو عرش پر میں مرغے کی شکل میں کوک رہا تھا۔ یہ شان غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی، اور فرماتے لوگوں اللہ نے مجھے وہ شان عطا کی ہے، اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ مجھے کسی کی طرح نہ سمجھنا، مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، اور اللہ نے جو فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، وہ عالم ما لا تعلمون میری ہی ذات ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے دل کا راز میں نہیں بیان کر سکتا، توجہ آپ کی، آپ کے دل کا راز میں نہیں بیان کر سکتا، میرے دل کا راز آپ نہیں بیان کر سکتے،
جب انسان کے راز کو بیان نہیں کر سکتا تو انسان خدا کے راز کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ غوث پاک کیا ہے؟ فرماتے میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. جو اللہ کا راز ہو گیا اس کی شان کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ بلکہ بس یوں ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جو انہیں شان عطا کی ہے دینے والا رب جانتا ہے. جس کے وسیلے سے ملا ہے وہ وسیلے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور جس کو ملا ہے وہ غوث اعظم جانتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے ایک چیختی ہوئی گزری. چونکہ آپ کے خطاب میں تقریباً 70,000 لوگ بیٹھتے تھے، اور آپ کی شان یہ تھی کہ پہلا آدمی جو بیان سنتا وہ آخری والا بھی سنتا، کوئی مائک کی ضرورت نہیں. تو سرکار غوث پاک کی سر پہ سے وہ چیل گزری اور چیختی ہوئی، تو لوگوں کے سننے میں کچھ فرق پڑا، تو لوگوں کو گرا گزرا برا لگا. بس غوث پاک نے نگاہ اٹھائی، فرمایا اے ہوا اس کی گردن پکڑ. اتنا کہنا تھا کہ وہ چیل گری اور اس کی گردن الگ ہوئی اور اس کا جسم الگ ہوا. پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، چیل کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے اس کے جسم سے اس کے سر کو لگایا. وہ چیل پھر چہکتی ہوئی گزر گئی، رخصت ہو گئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت سیدنا عبدالرزاق تاج الاولیاء فرماتے ہیں کہ غوث پاک سے کرامتوں کا ظہور ایسے ہوتا تھا جیسے بارش مسلسل برستی ہے یا موتی کی لڑیاں پروئی ہوتی ہے، اسی طرح غوث پاک سے مسلسل جو ہے وہ کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. جس طرف نکل جاتے آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ جو بندہ ایک مرتبہ غوث پاک کی محفل میں آتا اس کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے جس وقت وہ ارادت حاصل کر لیتا تو وہ گناہوں سے یکسر محفوظ ہو جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک خود فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے تو وہ ہر ہفتے میری محفل میں آئے. جو ہر ہفتے نہ آتا ہو وہ مہینے میں ایک مرتبہ آئے، جو مہینے میں نہ آ پاتا ہو وہ سال میں ایک مرتبہ آئے، جو سال میں ایک مرتبہ نہ آ پائے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور آئے. جو میری محفل میں آ گیا اللہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور غوث پاک فرماتے ہیں میں جو کہتا ہوں میں کہتا نہیں ہوں، میں کہلوایا جاتا ہوں. جب تک کہ اللہ مجھے اتنا بے قابو نہیں کر دیتا، جب تک کہ اللہ مجھے اپنے حوالے سے اتنا بے قابو نہیں کر دیتا کہ میں منہ پر ہاتھ رکھوں تو بھی میں بولنے سے نہ رکوں، جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی اس وقت تک میں بولا نہیں کرتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میرا نفس کہتا ہے الجاؤ الجاؤ، بھوک بھوک، حتیٰ کہ میرے نفس سے آنے والی آواز کو لوگ اپنے کانوں سے سنتے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نہیں کھاتا. حضرت سید ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایسے ایسے مراحل سے گزرے کہ کبھی 40 دن تک نہ کھایا، کبھی سال بھر تک نہ کھایا، کبھی 3 سال تک نہ کھایا. یہ حال تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے ساری زندگی آپ جو ہے وہ بالکل دبلے پتلے نحیف البدن رہے، بالکل بظاہر دیکھنے میں کمزور نظر آتے، مگر شاہی طاقت کا عالم یہ تھا قربان جائیں کہ جس کی چاہے تقدیر بدل، جس کی چاہے تقدیر، اتنے کمزور بظاہر مگر روحانی اعتبار سے طاقت کا یہ عالم کہ جس کی چاہے تقدیر بدل. سلسلہ سہر وردیہ یہ بہت بڑا سلسلہ ہے. ہمارے مالیگاؤں کے قریب میں حضرت سیدی سرکار مومن عارف سہر وردی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کے بزرگ ہیں. اس سلسلہ سہر وردیہ 4 سلسلوں میں سے ایک. اس سلسلے کے سب سے بڑے امام ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہر وردی.
انہی سے سلسلہ سہروردیہ چلا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی والدہ ایک بار غوث پاک کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی حضور بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جا آپ کی بار انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا تو وہ بیٹی تھی۔ روتے دھوتے غوث پاک کی بارگاہ میں کہا یہ ہو کیسے گیا کہ میں نے بیٹا مانگا تھا بیٹی ہو گئی؟ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہا حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا، یہ بیٹی ہو گئی۔ فرمایا دیکھ بیٹا ہی ہے۔ کہا نہیں حضور میں دیکھ چکی ہوں وہ بیٹی ہے۔ فرماتے دیکھ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بیٹی نہیں تھی بلکہ بیٹا تھا، اور جب وہ بیٹا بڑا ہوا تو غوث پاک نے کہا تھا بیٹا ہے دیکھ تو، صرف ان کی زبان کا اثر تھا کہ وہ جب بیٹا بڑا ہوا تو سلسلے سہروردیہ کے امام کی شکل میں حضرت شہاب الدین کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ یہ شان ہے میرے غوث کی، جس بیٹی کو بیٹا بنا دیا اس کو بھی سلسلے کا امام بنا دیا، اس کو بھی امامت عطا کر دی۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے مرید جب تو دعا کر تو میرا نام لے کر دعا کر، میرے وسیلے۔ یہ کسی اور ولی نے نہیں کہا، کسی کو اجازت بھی نہیں تھی، کسی کو اجازت، اس لیے کہ مقامات جدا ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقام محبیت اور ایک ہوتا ہے مقام محبوبیت۔ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن میں آپ اگر چاہیں تو عرض کروں، سمجھیں گے آپ اس کو؟ ایک مقام محبیت ہوتا ہے اور ایک مقام محبوبیت۔ مقام محبیت کیا ہوتا ہے یہ بھی بہت مشکل ہے، ہم لوگ تو کسی مقام پر ہی نہیں، بے مقام ہے۔ لیکن جو بہرحال مقام محبیت پر ہوتے ہیں وہ ڈرے سہمے ہوتے ہیں، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ مقام محبیت ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ آزمائش نہیں ہوتی، اٹھو نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اللہ کو راضی کرو، یہ محبیت کی منزل ہوتی ہے۔ یعنی بندہ اللہ کے لیے سب کچھ کرے، اللہ کو وہ چاہے، وہ اللہ کو چاہے، اللہ سے محبت کرے، اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مقام محبیت ہے۔ جیسے کہ آپ مقام محبیت کو یوں دیکھ لیں انبیاء کی زندگی میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں مولا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، یہ مقام محبیت ہے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں مولا ذرا مجھے بتا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ مقام محبیت ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی چاہتے ہیں، مقام محبیت ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مقام، حالانکہ بعد میں یہ مقام محبوبیت پر بھی جلوگر ہوئے، مگر مقام محبیت کی بات ہے۔ حضرت منصور حلاج ان الحق کہا اور اس کے بعد لٹکا دیے گئے دار و رسن پر، مقام محبیت پر، جان لے لے مگر راضی تو ہو جا۔ جنید بغدادی پتھر مارے گئے، مقام محبیت پر تھے۔ احمد ابن حنبل کوڑے کھا رہے تھے، راضی ہو جا، مقام محبیت پر تھے۔ یہ مقام محبیت یعنی محب بننا، اللہ سے محبت کرنا، یہ مقام محبیت ہے۔ اور محبوبیت اس سے بڑی کٹھن منزل، تمام منزلوں میں سب سے کٹھن اور مشکل ترین راستہ مقام محبوبیت کا ہے۔ اس پر چلنا تو دور کی بات، جانے کا بھی لوگ نہیں سوچتے۔ چند ایک ہیں جو ادھر گئے اور جب محبوبیت کی منزل پر پہنچے تو پھر ان کا عالم جدا ہو گیا۔ بہت لوگ اس راہ پر نہیں چلتے، بلکہ آپ خود دیکھیں سرکار غوث پاک کا واقعہ بھی اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء دونوں محبوبوں کا واقعہ ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا بچپنا تھا تو میرے بچپن میں ایک آواز میں سنتا تھا عبد القادر محب بنے گا کہ محبوب بنے گا۔ میں نے سوچا جواب کیا دوں، تو اپنی ماں سے پوچھا ماں کیا عرض کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا وہ فلاں بزرگ کے پاس جا، وہ جیسا مشورہ دے وہی عرض کرنا، کیونکہ یہ آواز غیبی آواز ہے، آج جو کہے گا وہی طے کر لیا جائے گا، تیرے کہنے پر طے ہوگا۔ اس ولی کے پاس گئے، بزرگ کے پاس، انہوں نے کہا کل آؤ میں تمہارا جواب بنوں گا۔
جب وہ کل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ہے ہی نہیں. ننھے سے شیخ عبد القادر جیلانی کو جیلان کے جنگلوں میں نوجوان لے گئے. کہا وہ جو بڈھا یہاں بیٹھتا تھا وہ مر گیا اور اسے لوگوں نے پھینک دیا. جب وہاں پہنچے تو ننھی سی عمر میں آپ نے دیکھا، ابھی آپ 8 یا 9 سال کے تھے، اس عمر میں آپ نے دیکھا کہ اس بڑے میاں کے وجود کو چیل، کوے، کتے، بلی نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو پریشان ہو گئے. ننھا سا کلیجہ جو ہے وہ غمگین ہو گیا، پسیج گیا کہ یہ کیا ہے، اسے کفن بھی نہیں ملا. تو اس بزرگ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. کہا بیٹے عبد القادر، یہ مقام محبوبیت کی منزل ہے، یہ مقام محبوبیت کی منزل نہیں ہے، یہ مقام محبوبیت کی راہ ہے، صراط محبوبیت ہے. جب اس راہ پر چلو تو اس طرح جھیلنا پڑتا ہے. ابھی تو منزل دور ہے، بہت دور ہے. میں صرف راہ میں قدم رکھا تو اتنا آزمایا گیا. اگر تو ایسی مشقتیں اٹھا سکتا ہے تو محبوبیت کی راہ اختیار کرنا، ورنہ محب بن جانے میں بھلائی ہے. پھر انہوں نے طے کیا کہ مجھے محبوب بننا ہے، اس لیے کہ باعزم باپ کے باعزم بیٹے تھے. ارے جن کی اجداد میں امام حسن اور علی کے مرتضی جیسے اجداد ہو، اس کی ہمت کی شان کا عالم کیا ہوگا. جہاں سب کی ہمتیں جواب دیتی ہے. پھر غوث پاک نے جب محبوبیت کی راہ میں قدم رکھا، ابھی منزل نہیں ملی، فرماتے 25 سال تک کے اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ جتنا مجھے ستایا گیا، جتنا مجھے آزمایا گیا، اگر کسی پہاڑ پر وہ آزمائش ڈال دی جائے تو پہاڑ پانی بن کر بہ جائے، مگر وہ میرا سینہ تھا جو میں برداشت کرتا. فرماتے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ برسوں کھانا اور پانی نہ ملا، کیونکہ اوروں نے تو آزمایا ہی نہیں، محبوب ہی نے آزمایا. جو محبوب بنانے والا تھا اسی نے آزمایا. جب کھانا پانی مسلسل نہ ملا تو میں جنگلوں بیابان میں گر کر کئی کئی دن تک پڑا رہتا. لوگ مجھے سمجھتے کہ یہ اجمی مر گیا، لاوارث لاش سمجھ کر مجھے اٹھا لاتے اور مجھے میت کے تختے پر لٹا کر غسل دیتے. جب پانی ڈالتے تو میں آنکھ کھول کر پوچھتا کہ کیا ہوا، کیا ہوا. لوگ خاموش رہتے، میں اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگاتے ہوئے ننگے پیر جنگلوں میں بھاگ جاتا. فرماتے 25 سال گزرے میں نے پیر میں چپل نہیں پہنی. یہ منزل محبوبیت کی بات عرض کر رہا ہوں. جب راہ چلے، فرماتے 25 سال گزرے میں نے چپل نہیں پہنی. 3 سال گزرے، پورے 3 سال گزرنے کے بعد آدھی روٹی اور ایک دودھ کا پیالہ نصیب ہوا. 3 سال ایسے گزرے. فرماتے ہیں جب مر کے جیا، یعنی وہ مرنا نہیں، یہ تصوف کا مرنا، یعنی اپنے نفس کو مارا، مر کے جیا، تو پھر اس نے مقام محبوبیت عطا کیا، اور وہ بھی میری مرضی کے مطابق دیا. جب میں امتحان میں کامیاب ہوا تو اس نے مجھ سے پوچھا عبد القادر تو چاہتا کیا ہے. جب میں اپنی منزل پر پہنچنے لگا تو اس نے خود پوچھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہ ڈاکٹر اقبال بڑے پتے کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی غلامان اولیاء میں سے ہے. تو بتا تیری رضا کیا چاہتا ہے. میں کیا چاہتا ہوں جو تو چاہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے وہ کیا کہ ہم تجھ سے خوش ہیں، راضی ہیں. تو ایک کام کرتے ہیں، تجھے وہ منزل دے دیتے ہیں کہ جب تو جمعہ کے دن زمین کو دیکھے تو زمین کا اتنا پورا حصہ سونے کا ہو جائے. بس کیا اس میں میرا کیا بھلا ہے، میرا کیا فائدہ ہے، مجھے نہیں چاہیے. یہ مقام محبوبیت. کوئی کہہ کر دیکھے کہ نہیں چاہیے، پھر کرم کے دروازے ایسے بند ہوں گے کہ مانگتے مانگتے تھکے گا، ملے گا نہیں. مگر فرماتے کہ اس سے میرا بھلا کیا ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے، جس کو تو جمعہ اور پیر کے دن دیکھے، جس شخص کو، وہ میرا ولی ہو جائے. میں اس میں میرا کیا فائدہ ہے، یہ بھی نہیں چاہیے. تو پھر کہا چاہتا کیا ہے. تو کہا کہ تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، اسی لیے تو مر کے جاؤں کہ تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں. اور فرماتے ہیں جب اس نے محبوب بنایا، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. پہلے تو کسی کو محبوب بناتا نہیں
اور جس کو بناتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دیتا، سچی بات کرتا ہے سب سے۔ اگر جب محبوب بنایا تو پھر اب چونکہ پہلے اس کے آزمانے کا وقت تھا تو 25 سال تک چپل نہیں پہننے دی، چپل نہیں پہنی، لباس میں اثر نہیں تھا، کھانا میں اثر نہیں تھا، مگر جب مقام محبوبیت پر آئے تو پھر ہم نے کہا اب ہم نہیں کھائیں گے۔ مقام محبوبیت پر آئے تو پھر ہم نے کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا عبد القادر میرے بندے کھا لے، کہا نہیں کھائیں گے، تو کہا کہ تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مقام محبوبیت پر فائز تھے، اور جو مقام محبوبیت پر فائز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پھر وہ بندہ کہتا نہیں ہے، اس سے کہلوایا جاتا ہے، اور اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جاتی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے عرض ہی کرنے چاہیے ہمارا پیر محبوب سبحانی ہے، ہمارا نبی محبوب العالمین ہے، محبوب رب اکبر ہے۔ ارے نبی دیا تو بھی محبوب دیا، پیر دیا تو بھی محبوب دیا۔ جب پیر بھی محبوب ہو اور نبی بھی محبوب ہو تو پھر کیا ہم غیر محبوب ہوں گے؟ فرماتے غوث پاک کہ اے میرے مرید جب بھی تو دعا کر تو میرا وسیلہ پیش کر، جب بھی تو دعا کر میرا وسیلہ پیش کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو میرا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ یہ سرکار غوث پاک کا مقام ہے، اس لیے مانگو غوث پاک کی وسیلہ۔ اب فرماتے میرے مرید نہ گھبرا، اگر میری نسبت اور میری محبت پر تو قبر میں چلا گیا تو تیرے حساب کے وقت میں تیرے قریب کھڑا رہوں گا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ حساب ہی نہ لے، اور اگر حساب لیا جائے اور ہمارا پیر غوث اعظم کھڑے ہوں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش جب غوث پاک قریب کھڑے ہوں تو پھر وہ حساب چھوٹا نہ ہو، بہت لمبا، بہت طویل ہو، اس لیے کہ جتنا حساب لمبا ہوگا اتنا محبوب قریب کھڑا ہوگا، ہمارا آقا قریب کھڑا ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں 11ویں والے پیر کا مہینہ آ گیا، وہ غوث پاک فرماتے میرے مرید تو کمزور ہے میں طاقتور، فرمایا تجھے کبھی مصیبت نہ گھیرے گی، قادریت کے سامنے مصیبت ٹک نہیں سکتی، اس لیے کہ کوئی مصیبت شیطانوں کی لائی ہوئی یا اجنہ کی لائی ہوئی کوئی نہیں ٹک سکتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اجنہ کو اپنا غلام اور مرید فرمایا۔ بات میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے تکثیر جن یعنی جن کو اپنے قبضے میں کرنے کا وظیفہ پڑھا تھا۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں نہیں پتا، کوئی جنات قبضے میں کرتے ہیں، حالانکہ ارے نادان جنات کو قبضے میں کرنے کی بجائے رب کو منا لے ساری کائنات تیری ہو جائے گی۔ تو اس نے کوئی صاحب تھے انہوں نے جنات کی تکثیر کا یعنی جنات کو قبضے میں کرنے کا عمل پڑھا تھا۔ اب وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں جنات حاضر ہی نہیں ہوتے۔ جب بہت دیر کے بعد جنات آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے آج تاخیر کیوں ہوئی وظیفہ پڑھنے کے بعد بھی؟ تو جنات نے کہا دیکھیے اس وقت جو آج آپ نے پڑھا ہے نا اس ٹائم آپ وظیفہ نہ پڑھیں ہمیں حاضر ہونے کا، ورنہ ہم ہمیشہ لیٹ آئیں گے۔ کہا کیوں لیٹ آئیں گے؟ کہا کہ اس لیے کہ اس وقت غوث پاک بیان کرتے ہیں اور ان کا بیان سننے کے لیے ساری دنیا کے جنات وہاں جمع رہتے ہیں، تو جب ہم وہاں رہیں تو پھر ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کیونکہ وہ ہمارے شہنشاہ ہیں۔ ان کو سید الثقلین اسی لیے کہتے ہیں، ثقلین کا مطلب ہوتا ہے انسان اور جن کو ملا کر جب کہتے ہیں تو ثقلین کہتے ہیں۔ جیسے امام حسن اور امام حسین کو ملا کر کہتے ہیں تو حسنین کہتے ہیں، ویسے انسان اور جن کو جب ملا کر کہتے ہیں تو کہتے ہیں ثقلین یا سید الثقلین۔ یہ وہ ولی ہے جو جنوں کے بھی سردار ہیں اور انسانوں کے بھی سردار ہیں، یہ وہ ولی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کی بیٹی کو ایک جنات اٹھا لے گیا، 18 سال کی لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ وہ مرید تھے غوث پاک کے، اتفاق سے قادری تھے، غوث پاک کے مرید تھے۔ آئے کہا حضور میری بیٹی چھت پر تھی اچانک غائب ہو گئی۔ فرمایا جاؤ بغداد کی باہر وہ جنگل میں اور میرے نام سے دائرہ بناؤ،
بسم اللہ علی نیتی شیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم رضی اللہ عنہ میں بول رہا ہوں، یہ الغوث العظم جو ہے وہ یہاں تک دائرہ کھینچ لیا اور فرمایا اس کے بیچ میں بیٹھ جانا۔ جب اس کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے تو جناتوں کی سواریاں گزرنے لگی، تیزی کے ساتھ وہ گزرتے۔ جب بہت گزرے تو اس وقت آخری میں جنات کا بادشاہ آیا، اس نے بیٹھا ہوا دیکھا اور دائرہ دیکھا تو وہ سواری سے اتر گیا، اس دائرے کو اس نے لکیر کو چوما اور ان سے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا، وہ دائرے کے باہر بیٹھا اور کہا کہ کیا بات ہے؟ تو جو غوث پاک کے مرید تھے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی چھت کے اوپر سے غائب ہو گئی اور مجھے غوث پاک نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ جو اس کی بیٹی لے گیا، اور اس کے بعد جب اسے لایا گیا تو وہ بیٹی بھی ساتھ میں آئی، بیٹی کو سونپا اور جنات کے بادشاہ نے تلوار نکالی، فرمایا غوث پاک کے مرید کو تو ستاتا ہے، جو غوث اعظم کے مرید کو ستائے گا وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے غوث پاک کی مریدی اور بیعت اختیار کی ہے، ہم اپنے پیر بھائیوں کو کیسے ستائیں؟ اور پھر اس کے بعد اس جن کو قتل کر دیا گیا اور منادی کی اس بادشاہ جن نے، آج کے بعد اگر کسی نے قادریوں کو ستایا تو اس کا یہی انجام کیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کی شان یہ، جنات ان کے مرید ہیں، اور ابھی انشاءاللہ دو چار محفلیں ہوں گی تو ہم آپ کے سامنے مزید غوث پاک رضی اللہ تعالی کے بارے میں عرض کریں گے۔ تو ایسا اچھا غوث اعظم اللہ نے ہمیں دیا، ہم کیوں نہ ان کے دامن سے وابستہ ہوں، کیوں نہ ان کے دامن سے رہیں، مگر ان کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے ان سے محبت ضروری ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نماز ترک کرتے رہیں اور غوث پاک کے غلام بھی کہلائیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اور اگر دفن کرو تو اس کی قبر مت بناؤ بلکہ برابر کر دو، اس کو ذلیل کرو بے نمازی کو۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی غلاظت میں بھرے ہوئے کتے سے بدتر ہے۔ تب آپ مجھے بتائیں کہ وہ قادری کیسے ہو سکتا ہے جو نماز چھوڑے، لڑکیوں پر بدنظری کرے، گناہوں کے ماحول میں ملوث رہے؟ قادری بننے کے لیے غوث پاک کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، تبھی ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ وہ اس طرح وہ قادری نہیں کہ ہم کہلاتے ہیں، ہمیں تو آپ لوگ کہتے ہیں، کاش کہ وہ بھی کہہ دیں، وہ کہہ دے تو سچے قادری، ورنہ یہ آپ کے کہنے سے قادری ہو گئے، ان کے کہنے سے اللہ قادری بنا دے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادری جو میں اٹھا۔ ابھی ہم بھی اس لائق نہیں ہیں، اللہ بنا دے آپ لوگ کی دعا سے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی ہو، اور 11ویں شریف کے دن فاتحہ کا خوب اہتمام کرو اور غوث پاک کے وسیلے سے خوب دعا کرو، تو انشاءاللہ پورے شہر لیول پر ہم بھی فاتحہ کریں گے غوث پاک کی، مرکز پر توشہ غوث اعظم کی شکل میں۔ یہ توشہ غوث اعظم مہریرہ شریف کے آقاؤں سے ملا ہے، اور یہ عظیم فاتحہ ہے، ہم خود بھی سال بھر میں چند ایک مرتبہ کرتے ہیں، شاید ایک دو مرتبہ، اور پھر 11ویں پر تو ہونی ہی چاہیے۔ مگر یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسی مصیبت آئی، وہ تو ہم انشاءاللہ اس دن اگر موقع رہا تو عرض کریں گے، حالانکہ اس دن کوئی بیان وغیرہ تو نہیں ہوگا، مگر اگر آپ نے دلچسپی لی تو عرض کریں گے کہ توشہ مبارکہ کے فوائد کیا ہیں۔ تو توشے کے بڑے، اگر کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے آنے پر جو ہے توشہ مان لیں۔ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ممکن ہے حالانکہ میں تو دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سب آئیں، کیونکہ خصوصی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اور غوث پاک سے جو فقیر کو نسبت ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کی نسبت کا وسیلہ دے کر ہی انشاءاللہ، ان کے خون کی نسبت کا وسیلہ دے کر ان سے مانگیں گے، ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے، وہ مراد سے تھی، اور اتفاق سے پہلا اتفاق، یعنی پہلے مرتبہ کا معاملہ تھا، پہلے مرتبہ بڑے ارمان تھے گھر والوں کو، 5 یا 6 مہینے ایسے ہوئے ہوں گے، اور تکلیف ہوئی تو ہاسپٹل لے کر گئے، تو ڈاکٹر نے سونوگرافی میں دیکھا اور کہا کہ اس بچے کا سر ہی نہیں ہے، واللہ سر نہیں ہے، اور یہ بچے کو گرا دو۔ تو پھر بات یہ آئی کہ کام کرتے ہیں پہلے کسی سے پوچھ لیں،
تاکہ کوئی دعا بھی کر دے اور یا پھر کوئی مشورہ دے. ایسے آدمی سے پوچھو یا دعا کرے یا مسئلہ بھی بتا دے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی سونوگرافی میں ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں. میں کہا ایک بار اور کرا لو تاکہ تصدیق ہو جائے. تو انہوں نے پھر کرائی تو پھر وہی رپورٹ آئی. نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ غوث پاک کا توشہ مان لیں. اس لیے کہ لوگ عام طور پہ تعویذ مانگتے ہیں تو ہم تعویذ نہیں دیتے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ تعویذ ہر مرتبہ اثر کرے، لیکن جو چیز ہم بتا رہے ہیں وہ ہر مرتبہ اثر ہی کرے گی، کیونکہ غوث پاک نے گارنٹی لی. کہا کہ کام کریں آپ توشہ مان لیں کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ توشہ کریں گے. اس نے کہا بہت اچھا. وہ بہت سادات کا بڑا معتقد ہے، وہ بندہ گجرات رہتا ہے. اور پھر ہم نے بھی غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کہ کہہ تو دیا ہے تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، ہم تیرے دستگیر ہے یا غوث المدد. اب آپ ہی لاج رکھیے گا، اگر کچھ ہوتا ہے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، سبحان اللہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، صحیح سلامت بچہ پیدا ہوا الحمدللہ. اور جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فون کیا، نام مجھے سے پوچھا، تو ہم نے اس کا نام جو ہے عبد القادر رکھا. غوث پاک کے نام پہ عبد القادر ہی رکھا اس کا نام. الحمدللہ آج بھی بچہ موجود ہے، بچے کے والدین بھی موجود ہے، اللہ کا احسان ہے. تب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فیضان کس کا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی کہ سید صاحب یہ بتائیں کہ جب 2 بار ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو آپ نے اتنے یقین سے کیسے کہا کہ توشہ مان لو انشاءاللہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو؟ معاذاللہ یہ میری بڑائی نہیں، وہ آقا کی بڑائی. غلام تو ہم تو غلام ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو. آپ بھی آزما لیں، میں یہ بہت صدیاں پرانی بات نہیں کر، آپ بھی آزما لیں، کوئی مصیبت آئے تو آزما لیں. اور اگر پھر آپ کی نیت اچھی ہو اور آزمانے کے بعد آپ کو نہ ملے تو پھر آپ کا جوتا ہمارا سر نہیں، آپ کی تلوار ہمارا سر. لوگ جوتے اور سر کی بات کرتے ہیں، ہم تلوار اور سر کی بات کرتے ہیں. اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا دامن ہم نے دنیا میں آ کر نہیں پکڑا ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے قادریت پر ہی پیدا فرمایا اور ہم نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جو ماں بھی قادریت کی کنیز ہے. یعنی ہم نے دودھ بھی قادریت کا دودھ پیا ہے، ہماری گٹی میں قادریت بسی ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں میں جو مرتبہ غوث پاک کو عطا کیا ہے وہ مرتبہ اللہ نے کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا. وہ مقام ان کا اپنا مقام ہے، ان کے مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا اتنے یقین سے کیسے کہا؟ میں نے کہا میری نگاہ کے اندر ایک بات تھی کہ جو غوث پاک 500 سال پرانے قبر کے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، 500 سال پرانے مردوں کی قبروں کو ٹھوکر لگا کے جب ان کو زندہ کر سکتے ہیں تو بغیر سر کے بچے کو سر عطا کیوں نہیں کر سکتے؟ بس میرا یہی یقین تھا اور الحمدللہ اللہ نے لاج کہ جس کو کہا جب کہا اللہ پاک نے کرم فرمایا. اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ کئی برسوں سے 5 سال کسی کو اولاد نہیں. ہم نے کہا بھائی جاؤ غریب نواز سرکار میں بیٹھو، جہاں مجدد الفسانی بیٹھتے تھے وہاں بیٹھ کر کے 1100 مرتبہ 3 راتیں پڑھو، دعا کرو، واپس آؤ اور گارنٹی لے جاؤ کہ انشاءاللہ غوث پاک کے کرم سے اولاد ہوگی. الحمدللہ ہمارے احباب، بہت سارے احبابوں نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے عطا. دیکھیے نیت اچھی چاہیے، نیت اچھی ہونا چاہیے. نیت آپ اچھی کر لیں، ملنے کی گارنٹی انشاءاللہ غوث پاک کی طرف سے. جب انہوں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اللہ ان سے کہلواتا ہے. تو توشہ شریف کی نیاز 5 تاریخ کو یعنی 5 مارچ کو پیر کے دن 10 بجے یہاں محفل شروع ہوگی اور انشاءاللہ 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک محفل چلے گی. یعنی ابتدا میں کچھ منقبت اور نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم قادریت پڑھا جائے گا، ختم قادریہ کبیر جو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد توشہ مبارکہ کی خصوصی فاتحہ ہوگی. آپ اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ ساری عورتیں کیبل پر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں تاکہ دعا میں وہ بھی شامل ہو جائیں. اور اگر اس لیے کہ یہاں عورتوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں بلا سکتے، ورنہ ان کے مسائل زیادہ ہیں،
ان کو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے. بہرحال آپ ان سے کہیں کہ جن گھروں میں کیبل ہے وہ کیبل پہ بیٹھے، وہ دعا نشر کی جائے گی اور جو جیسی نیت سے آئے گا انشاءاللہ وہ ویسا نوازا جائے گا. دیکھو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان اندھوں سے کہا تھا نا کہ تم یہاں برسوں سے پڑے تم کو ملتا کیوں نہیں، تو وہ بدنیتی سے مانگتے تھے، یعنی بس یوں ہی مانگتے تھے. جس دن انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر اب نہیں مانگیں گے، آنکھ نہیں ملے گی تو جان چلی جائے گی، جب جان پہ بنائی تو انہوں نے دل کی گہرائیوں سے مانگا تو غریب نواز نے ان کو آنکھیں عطا کی. تو اسی طرح دل کی گہرائیوں سے آپ مانگے تو انشاءاللہ یقین، دیکھیے دینے والا اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دینے والا اللہ، عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مگر جو محبوب ہوتے ہیں نا وہ سفارش کر کے دلوا دیتے ہیں. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ 5 تاریخ کو پیر کے دن ٹھیک 10 بجے آپ پہنچ جائیں گے، اور پیر کے دن مغرب سے لے کر رات 10 تک انشاءاللہ نیا اسلام پورہ میں سرکار غوث پاک کی محفل ہوگی. اور کل انشاءاللہ ہزار کھولی میں گارڈن والی گلی، کل سنیچر کو ہزار کھولی میں گارڈن والی گلی میں انشاءاللہ محفل ہوگی، آپ اس میں تشریف لائیں. اور بروز پیر کو انشاءاللہ نیا اسلام پورہ انور شعبان نگر میں محفل سرکار غوث پاک کی ہوگی. اور پیر کے دن 2 محفلیں ہوں گی، ایک تو بیان کی اور ایک تو ختم قادریہ شریف کی. دونوں محفلوں میں آپ ضرور تشریف لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.